السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان خوش آمدید دوستو۔ عظیم تاریخی واقعات کی سیریز میں ہم جانیں گے مہاتما گوتم بدھ کو نروان کیسے حاصل ہوتا ہے۔ دوستو، اہل سلون کا دعویٰ ہے کہ ان کے ملک میں دنیا کا سب سے زیادہ پرانا درخت موجود ہے۔ یہ اسی درخت کی شاخ کاٹ کر لگایا گیا تھا جس کے نیچے صدارت گوتم کو عرفان کی روشنی ملی تھی اور اس نے بدھ یعنی بہت بڑے عارف کا لقب حاصل کیا۔ وہی روشنی بدھ مت کی محرک بن گئی۔ صدارت گوتم غالباً 6 صدی قبل مسیح میں اس گھرانے میں پیدا ہوا جس میں دولت کی ریل پیر تھی اور عیش و عشرت کے تمام سامان موجود تھے۔ شادی کو 9 سال گزر چکے تھے اور ایک بچہ بھی پیدا ہو چکا تھا جب اس کے دل میں دکھیا انسانیت کے لیے درد مندی کا جذبہ پیدا ہوا اور زندگی کی گہری حقیقتیں دریافت کرنے کی طلب پیدا ہوئی۔ وہ گھر بار چھوڑ کر ان رشیوں اور منیوں کے پاس پہنچا جو دنیا سے الگ تھلگ پہاڑوں کی تنہائی میں زندگی گزار رہے تھے۔ یہ رشی اور منی علم اور نجات کی تلاش میں برت رکھتے، کڑی ریاستیں کرتے اور اپنے جسموں کو زیادہ سے زیادہ مشقتوں میں ڈالتے۔ گوتم نے ان کے تمام طور طریقے آزما دیکھے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ لوگ بھی سچائی کا راستہ گم کیے بیٹھے۔ انہیں چھوڑ کر وہ جگہ جگہ سرگردہ پھرتا رہا۔ آخرکار دریا کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہیں زندگی کی حقیقت ایک روشنی کی شکل میں اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ بنارس میں اسے چیلوں کی ایک جماعت مل گئی جن کی مدد سے اس نے ہندوستان کے طول و عرض میں اپنی تعلیمات پھیلائیں۔ اگرچہ بدھ دھرم پور سے ہندوستان کو ہندو مت کے اثر سے نہ نکال سکا، تاہم برما، سیلون، کمبوڈیا، تھائی لینڈ، چین اور جاپان میں بے شمار لوگ گوتم کے پیروکار موجود ہیں اور اس کے حکم، نیز زندگی اور قائد کی پاکیزگی نے کروڑوں انسانوں کو متاثر کیے۔ مہاتما بدھ نے جو اعتدال کا راستہ دکھلایا، اس کا منشا یہ تھا کہ نہ تو انسان کو نفسانی خواہشات کا غلام بن جانا چاہیے اور نہ یہ کہ خواہش کو بالکل مار دینا چاہیے، بلکہ ان پر قابو پانا چاہیے۔ اس نے 4 سچائیوں کی تعلیم دی۔ وہ کہتا ہے کہ اول تسکین نفس کی خواہش، دوم مادی فائدوں کی خواہش اور سوم بقائے دوام کی خواہش سے رنج و غم پیدا ہوتے ہیں۔ چوتھی سچائی یہ ہے کہ انسان رنج سے پاک ہو کر روح کی تسکین کے لیے صحیح اصول اور صحیح اعمال کو اختیار کرے۔ روح کی اسی کامل تسکین کو اہل ہند نروان کہتے ہیں۔